اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ملحان طائی رحمت اللہ سے منقول ہے کہ حاتم طائی کی زوجہ نوال سے کہا گیا کہ ہمیں حاتم طائی کے متعلق کچھ بتائیں۔ اس نے کہا کہ حاتم طائی کا ہر کام عجیب تھا کہ ایک مرتبہ قحط سالی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ زمین نے بالکل سبزہ نہ اگایا اور آسمان سے پورا ایک سال بارش بھی نہ ہوئی۔ بھوک اور کمزوری نے دودھ پلانے والیوں کو دودھ پلانے سے روک دیا اور اونٹ پورا سال پانی کی تلاش میں پھرتے رہتے اور انہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملتا، اور ہر ذی روح بھوک سے بےتاب تھا، اور ایک رات سردی نے اپنا پورا زور دکھا رکھا تھا اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہ تھا، اور ہمارے بچے عبدالہادی اور سفیانہ بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ واللہ، یعنی اللہ عز و جل کی قسم، ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور بچوں کی آہو پکار سن کر ایک کو میں نے اور ایک بچے کو حاتم طائی نے گود میں اٹھا لیا، اور ہم انہیں کافی دیر تک بہلاتے رہے، لیکن بھوک نے ان کا برا حال کر رکھا تھا، اور ہم انہیں کافی دیر تک بہلاتے رہے، اور بالآخر کافی دیر تک تھک ہار کر بچے آخرکار سو گئے، اور ہم نے انہیں ایک چٹائی پر لٹا دیا اور پھر تیسرے کو بہلانے لگے، اور بالآخر وہ تیسرا بچہ بھی سو گیا۔ اور حاتم طائی نے کہا کہ آج نہ جانے مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، اور پھر وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا، اور رات کی سیاہی میں آسمان سے چمکتے تارے نظر آ رہے تھے، اور جنگلی جانوروں کی چیخنے کی آوازیں فضا میں بلند ہو رہی تھی، اور ہر چلنے والا مسافر ڈھیر ہو چکا تھا، اور رات کا کھول منظر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہمارے گھر سے باہر کسی کی آہٹ سنائی دی، اور حاتم طائی نے اونچی آواز سے کہا کہ کون ہے، اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یا تو کسی نے مذاق کیا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہے، اور میں باہر گئی اور حالات کا جائزہ لے کر واپس آئی، اور حاتم طائی نے پوچھا کہ کون ہے، اور میں نے کہا کہ آپ کی فلاں پڑوسن ہے، کہ اس کو آپ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا کہ جس کے پاس یہ جا کر اپنے بھوکے بچوں کو پناہ دیتی، اور اس کے بچے بھوک سے اس طرح سے بہلا رہے ہیں کہ جیسے جانور کے بچے چیخ رہے ہوں۔ تو حاتم طائی نے کہا کہ انہیں جلدی سے میرے پاس لاؤ۔ میں نے کہا کہ ہمارے بچے خود بھوک سے مرے جا رہے ہیں کہ انہیں دینے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، تو پھر یہ بیچاری پڑوسن اور ان کے بچوں کی ہم کیا مدد کریں گے؟ تو ناظرین، حاتم طائی نے کہا کہ خاموش رہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا اور ان کے بچوں کا اور میرا پیٹ ضرور بھرے گا۔ جاؤ اور جلدی سے اس دکھیاری ماں کو اندر بلا لاؤ۔ اور اس غریب بیچاری نے 2 بچے اپنی گود میں لپٹائے ہوئے تھے، اور 4 بچے اس کے پیچھے اس طرح سے لپٹے ہوئے تھے کہ جیسے مرغی کے بچے مرغی کے گرد ہو کر پھرتے رہتے ہیں۔ اور حاتم طائی نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور گھوڑے کی طرف بڑھا، اور حاتم طائی نے اس گھوڑے کو ذبح کیا، اور پھر آگ چلائی، اور جب شعلے بلند ہونے لگے، اور پھر چھری لے کر اس گھوڑے کی طرف بڑھے، اور پھر گھوڑے کی کھال اتاری، اور پھر اس عورت کی طرف چھری بڑھاتے ہوئے کہا کہ کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی یہ کھلاؤ، اور پھر مجھ سے کہا کہ تم بھی کھاؤ اور ان بچوں کو بھی جگا دو تاکہ وہ بھی اس کو کھا سکیں اور اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ ناظرین، وہ عورت کھاتے ہوئے تھوڑی سی جھجک محسوس کر رہی تھی، تو حاتم طائی نے اس کی جھجک کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کتنی بری بات ہے کہ تم ہماری مہمان ہو کر تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہو، اور یہ کہہ کر وہ ہمارے قریب ہی ٹہلنے لگا، اور ہم سب کھانے میں مصروف تھے، اور حاتم طائی ہماری جانب ہی دیکھ رہا تھا، اور ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن باخدا حاتم طائی نے ایک بوٹی بھی یعنی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، حالانکہ وہ ہم سب سے زیادہ بھوکا تھا، اور صبح زمین پر ہڈیوں اور بوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ تھی حاتم طائی کی سخاوت۔ تو ناظرین، آپ کو یہ کہانی سننے کے بعد حاتم طائی کی سخاوت کا اندازہ یقیناً ہو گیا ہوگا کہ حاتم طائی کتنی سخاوت کرنے والا بندہ تھا،
کہ وہ اللہ کے مخلوق سے کتنا پیار کرنے والا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔